الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر مختلف مخلوق کو پیدا کیے، کئی مخلوق کو پیدا کیے. ان ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. پھر انسان میں سب سے افضل اللہ نے اس کو بنایا جو ایمان والا ہے. ایمان والا پوری کائنات میں ساری مخلوق سے افضل انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کی صفات قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر کامل ایمان والا کون ہے. اس کی کئی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر بیان کی. لیکن جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل ایمان والے کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے، اور ان صفات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 4 انعام سے بھی نوازا ہے. پہلا انعام سے نوازا کہ یہ کامل ایمان والا ہے، یعنی اس کی ایمان کی سرٹیفکیٹ اور اس کی تصدیق اللہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا انعام یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس ان کے درجہ کو بلند فرمایا. اور تیسرا انعام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اسے مغفرت کی خوشخبری سنائی. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر فرمایا ورزق کریم، کہ اس کے لیے پاکیزہ رزق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کی ایمان کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد 3 انعام سے بھی نواز رہا ہے. وہ 5 صفات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 5 صفات کو بیان فرمایا کہ حقیقت میں ایمان والا کون ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائے تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے اسے دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے ہیں اور بڑی بخشش ہے اور باعزت رزق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک ایمان والے کی یہ 5 صفات کو بیان کر کے
یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر تو مسلمان ہے، اگر تو ایمان والا ہے، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ میں مومن ہوں، تو آپ کے اندر، تمہارے اندر یہ 5 صفات ہے یا نہیں ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پہلی صفات یہ فرمایا کہ ہمارے اندر اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایمان والا جب تک اللہ کے اوپر مکمل توکل نہیں کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا کیسا یقین تھا، اس کا کیسا توکل تھا کہ ہر حال میں اپنے رب کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی کیسے کیسے حالات آئے، کن کن حالات سے اسے دوچار ہونا پڑا، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بدظن نہیں ہوئے، اللہ کے اوپر سے توکل میں کبھی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ یہ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے کے اندر توکل ہوگا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوگا، اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل ہوگا۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ بتلائی کہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی تلاوت کو سن کر، قرآن کی آواز کو سن کر اس کا ایمان بڑھتا ہو، اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہو، اس کا ایمان میں زیادتی آتی ہو۔ یہ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ اور تیسری صفت یہ بتلایا کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا خوف اس قدر ہو کہ کوئی بھی اگر گناہ کی طرف اسے بلائے، کوئی بھی گناہ کی طرف اسے مائل کرے، حرام چیز دکھا کر اسے بلانے کی کوشش کرے، تو وہ یہ کہے کہ نہیں، اللہ کی ذات سے میں ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میں کھاتا ہوں، میں یہ گناہ اللہ کے لیے نہیں کروں گا۔ یہ پہلی صفت ہے، میں نے اس کو تیسرے صفت کے طور پر بیان کیا۔ یہ پہلی صفت ہے کہ انسان کے اندر، ایک مومن کامل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اور دوسری صفت یہ بتلایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا ہو، اور تیسری صفت یہ بتلایا کہ اس کے اندر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ یہ ترتیب ہے۔ اور چوتھی صفت کامل ایمان والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہو۔ ایک انسان، بالغ مرد عورت پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سب سے پہلے فرض نماز کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت، پھر نوافل۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرنے والے بنے، نماز کو پڑھنے والے بنے، ہر حال میں نماز کی حفاظت کرنے والے بنے۔ یہ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اور آخر میں 5ویں صفت کے طور پہ اللہ نے بتایا کہ وہ کامل مومن، جو دولت، جو مال، جو پیسہ میں نے اسے دیا ہے، اس دیے ہوئے مال میں سے، اس دیے ہوئے خزانہ میں سے، اس دیے ہوئے دولت میں سے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اللہ کے نام پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو۔ یہ 5 صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کامل ایمان والے کی نشانی بتلائی، صفات کو بیان فرمایا، اور اس کو بتانے کے بعد بتایا کہ جس کے اندر یہ 5 صفت ہے تو وہ کامل ایمان والا ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے ایمان کی تصدیق کیا، اور آگے فرمایا کہ اس کے لیے ہمارے پاس درجات ہیں، اس کے لیے میری طرف سے مغفرت ہے، اور اس کے لیے دنیا میں پاکیزہ رزق ہے، حلال رزق ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک انسان اللہ کے اوپر توکل کرے، اللہ کے اوپر توکل کر کے زندگی گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی بدولت ہمیں کتنے بڑے انعام سے نواز رہے ہیں۔ تو یہ صفت حقیقت میں ایک ایمان والے کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے، اگر ہمارا اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے اور ہمارا ایمان نہ بڑھے، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے، اور پھر بھی ہم بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ سراسر جھوٹی بات، یہ سراسر اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی ان آیات کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ 5 صفات اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے، ان 5 صفات کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی، 5 صفات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ 5 صفات ہمارے اندر ہے تو سمجھیے کہ ہم کامل ایمان والے ہیں، ہم اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھی دیں گے، اعلیٰ درجات بھی عطا کریں گے، اور ہمارے گناہوں سے اللہ مغفرت بھی ہمیں کریں گے، اور اسی طریقے سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک رزق، حلال رزق اور پاکیزہ رزق اللہ ہمیں دے۔ یہ چیز ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مومن تو ہیں، لیکن یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کامل ایمان والے کے تعلق سے بیان کیا ہے، ان صفات کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب